طلع البدر علينا من ثني. السلام علیکم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم ایک تاریخی مقام پر کھڑے ہیں، ایک ہسٹوریکل پلیس ہے۔ آپ نے وہ مشہور نعت سنی ہوگی، مدینہ منورہ میں جب ہم آتے ہیں تو وہ اشعار ہمارے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع طلع البدر علینا وداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داع۔ ثنیۃ الوداع یہ وہ مقام ہے جس جگہ ہم جب بھی کھڑے ہیں۔ یہ جو سامنے سے جو راستہ گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی راستے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں جب آئے تو یہاں بنو نجار کا ایک قبیلہ تھا۔ بنو نجار، نجار کہتے ہیں کارپینٹرز کو، عربی میں نجار کے معنی کارپینٹر کے ہوتے ہیں۔ تو کارپینٹرز تھے اور ان کی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ جو مقام یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ اسی مقام پر ان انصاری صحابہ کے گھر تھے، بنو نجار کے گھر تھے، جنہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ استقبالیہ ترانہ پڑھا تھا۔ طلع البدر علینا، ہم پر ایک چاند طلوع ہوا ہے، من ثنیۃ الوداع، ثنیۃ الوداع کی گھاٹی سے۔ ثنیۃ الوداع اس جگہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ مدینے والے جب بھی کسی کو یہاں سے رخصت کرتے تھے مدینے سے تو یہاں تک آتے تھے چھوڑنے کے لیے، یا کسی کا استقبال کرنے کے لیے آتے تھے تو یہاں پر آتے تھے، اس لیے اس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کہ ہم پر ایک چاند طلوع ہوا ہے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ما دعا للہ داعی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، دف بجا بجا کر ان بچیوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ پتہ چلا کہ نعت اس وقت بھی پڑھی گئی تھی جب میرے مصطفیٰ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے۔ نعت پڑھتا رہوں، طیبہ جاتا رہوں، یوں ہی چلتا رہے انتظام آپ کا۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی شان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو میرے آقا جب مدینہ تشریف لائے تو ان مدینے والوں کو ایسا نوازا کہ پھر مدینہ یثرب سے مدینہ بن گیا۔ پہلے یثرب تھا، بلاؤں کا گھر تھا۔ یثرب اسی لیے کہتے تھے بلاؤں کا گھر، جو یہاں آتا تھا وہ بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نہیں آیا تھا تو یثرب تھا، بلاؤں کا گھر تھا، اب میں آ گیا ہوں تو مدینہ ہو گیا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ یہاں پر جسمانی شفا تو شفا ہوتی ہی ہے، گناہوں کی بیماری سے بھی اگر شفا چاہیے تو مدینہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، جب مکے والے صحابہ کرام یہاں پر آئے تو حضرت بلال اور دیگر صحابہ کرام کو بخار نے آ کے گھیر لیا، تو ان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے، اللہ اکبر، کہ کیا ہو گیا یہ، ہم مکہ مکرمہ جیسے شہر کو چھوڑ کر یہ بخار والے شہر میں کیسے آ گئے، ایسے کچھ الفاظ ان کی زبان سے نکلے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دعا فرمائی۔ میرے آقا دعا فرماتے ہیں کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے دلوں میں
مدینے کی محبت تو ویسے ہی ڈال دے جیسے تو نے ہمارے دل میں مکے کی محبت ڈالی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، او اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی سعینا وفی مدنا، کہ ہمارے سا میں برکت دے، ہمارے مد میں برکت دے۔ یہ سب یہ پیمانے ہیں، یہ اسکیلز ہیں جس سے ہم اناج کو ناپتے ہیں، کھجوروں کو ناپتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں، مدینے میں اس سے ڈبل برکتیں عطا فرما، دوگنی برکتیں عطا فرما۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اگر کہیں بھی آپ کوئی کھانا خریدیں، کوئی چیز خریدیں، تو وہ ختم نہیں ہوتی، آپ کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں۔ وہ برکتیں آج بھی ہم کو مدینہ منورہ میں نظر آتی ہیں۔ تو آج جو آپ دیکھیں، کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ کوئی بھی انڈیا سے آنے والا ہو یا دوسرے ملک سے آنے والا ہو، انگلینڈ سے آنے والا ہو، امریکہ سے، تو جب وہ یہاں آتا ہے اس طرف، تو ان سے آتا تو حج کے لیے ہے، لیکن کہتے کیا ہیں؟ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ کسی بھی شخص کو، عاشق کو، آپ نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا میں مکے چلا، حالانکہ مکہ بھی بہت عظیم شہر ہے جس کی قسم قرآن پاک میں اللہ نے یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ لیکن میرے آقا کی اس دعا ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت ایسے ہی ڈال دے جیسے تو نے مکے کی محبت رکھی، بلکہ اس سے زیادہ۔ تو یہ زیادہ کا حصہ جس کو ملا وہ مدینے کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کا حصہ ہمیں یقیناً ملا ہے، تبھی تو ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں، مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ربي فارحمنا جميعا بجميع